بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حیران کن خواب بھی نظر آنے لگے۔ یہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں واقعی رونما ہو جاتا۔ 9 ربیع الاول کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبریل روح الامین آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل امین ہوں، خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا خطاب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر سہم سے گئے، ہامتے کامتے فوراً گھر لوٹے، آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو غار والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ خدیجہ یہ سن کر پریشان ہوئی، مگر انہوں نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہے، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمزدہ نہیں کرے گا، آپ پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک سیرت بیوی کی اس پرخلوص دلجوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا، مگر اندر ہی اندر سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بے حد مضطرب ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور مکہ کے مشہور دانشور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بہت نیک، عالی ظرف، ذہین اور عالم شخص تھا۔ وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر ایک دم بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں، بے شک آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا اور اذیتیں پہنچائی جائے گی، آپ کو شہر بدر کیا جائے گا، آپ سے جنگ لڑی جائے گی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں ضرور خداوند تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے پھر اپنا سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے وسط میں بڑی عقیدت سے بوسہ دیا۔ ورقہ سے ملاقات سے مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہوا۔ وہ بیچارہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک فرق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے بغل گیر ہوا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ سے پھر بغل گیر ہوا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار بغل گیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مبارک آیات کی تلاوت کروائی، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھیے،
تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔